عظیم دعوت توحید کو قبول کر کے قرآنی کتابیں تقدیر، باس بعد الموت، خیر اور شر جو اللہ کی جانب سے ہے، فرشتے، غرض کے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی جانب سے جو کچھ لایا، آپ کی ذات کے ساتھ آپ کی تمام دعوتوں کو ہم سب نے قبول کیا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر دائمیت اور استقامت نصیب فرمائے۔ آج کی گفتگو بلکہ آج کے جمعہ سے گفتگو کا عنوان ہے قرآن کا انسان۔ میں نے گزشتہ جمعہ ہی کہا تھا ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ عنوان تو ہیڈنگ، عنوان یہ سب مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا مقصد ہے ایمان، ہماری زندگی کا مقصد ہے عقیدہ توحید و رسالت پر استقامت، ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ رسول کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنے اعضاء اور اپنے وجود سے پریکٹیکلی دنیا میں اس کی عبادت کرنا، جس کو کہتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ ارکان سے مراد یہ ہمارے پارٹس جو ہیں، رکوع کر کے، سجود کر کے، قیام کر کے، ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمانی نشان و شان کا اعلان کرنا۔ گفتگو قرآن کا انسان۔ اللہ سبحانہ نے انسان کو جو فہم و فراست، عقل، دانائش، خرد عطا کیے ہیں، انسان اس کا 50% یوز نہیں کر رہا ہے۔ انسان سب کچھ جاننے کے باوجود خود کو نہیں جان سکا۔ انسان نے خلاؤں کا سیر کر لیا، قمر کو مسخر کرنے کی بات کہہ دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنا لوہا منوا لیا، لیکن وہ خود کیا ہے نہ پہچان سکا۔ کیونکہ جب انسان خود کو پہچان لے گا تو یقین جانیے کہ وہ اللہ کو پوجے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ شرک اور کفر کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ خود کو نہیں پہچان سکا، اور اسی خود کے پہچاننے کی طرف نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے طور پر کہ بات خدا کی ہے اور ڈائریکٹ مصطفیٰ روایت کرے، ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا وہی اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ یہ وہ بیس ہے، یہ وہ معیار ہے کہ ہم میں بھی بہت سارے لوگ جو اعمال کی بگاڑ کا شکار ہیں، کامل خدا کو نہ پہچان رہے، وجہ خود کو نہیں پہچان رہے۔ بڑے قیمتی ہیں انسان، بڑے لافانی پہلو رکھنے والے ہیں انسان، بڑے لازوال نعمتوں کے حامل ہیں انسان، بڑی عظمتوں کے حامل ہیں انسان، مگر وہ انسان جو خود کو انسان سمجھے وہ نہیں، بلکہ وہ انسان جو قرآن کا انسان ہے، جسے قرآن نے انسان کہا ہے، جس انسان کا انٹروڈکشن قرآن نے کرایا ہے، وہ انسان اگر سمجھے کہ یہ میں ہوں تو یقین جانیے کہ وہی انسان بہت بڑا متاع عالم ہے۔ اب جملہ آ گیا ہے متاع عالم، یعنی ساری کائنات کی تسخیر کا عنوان رکھتا ہے، ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو مسخر اور تابع ہونے کا عنوان رکھتا ہے۔ سوچیں آپ ذرا، ہم نے تعلیم حاصل کیا، آپ ابھی جائیں گے اسکول میں،
کالج میں گئے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا الانسان من القرد، اب انگلش میں کیا ہے پتا نہیں، انسان بندر سے پیدا ہوا، یہ انسان سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، لیکن آپ قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن کہے گا نہیں، انسان بندر سے نہیں بلکہ بندر انسان سے ہے۔ جس انسان نے خدا کی بات نہ مانی، اس کے رسول کی بات نہ مانی، وہ اللہ کے نزدیک کونوا قردۃ خاسئین پہلے پارے میں اور 6ویں پارے میں اللہ پاک نے صاف کہہ دیا کہ تم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی، تم نے نبی کی بات نہیں مانی ہے، جاؤ بندر ہو جاؤ، خنزیر ہو جاؤ۔ تو جو انسان اللہ کی، جو انسان رسول، جو انسان کو سمجھانے کے لیے رسول آئے اس کی بات نہ مانے، وہ در حقیقت انسان قرآن کا نہیں، وہ خود کا انسان ہے، خدا کا انسان نہیں ہے۔ آپ سمجھے آج کی گفتگو بڑی بنیادی گفتگو ہوگی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ذرا سی ہمارے بچے کوئی اسکیچ بناتے ہیں، ٹیچر بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں، نمبر بھی دے دیتے ہیں، ماں باپ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی اچنبھے کی چیز، کوئی عجب چیز، کوئی تعجب میں ڈالنے والی چیز اگر وہ کر دے تو آپ عجیب محسوس اور فیلنگ آپ کے اندر آتی ہے، عجیب احساسات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے یہ جو استعمال کیا ہے اپنی عقل و شعور کو، یہ انسانی عقل و شعور نہیں ہے، یہ ذرا دھیان دیجیے، یہ انسانی عقل و شعور نہیں ہے، کیونکہ انسانی عقل و شعور وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا، اور اس لیے رکھا کہ وہ میرے آئینے میں اس عقل کا استعمال کرے۔ بندہ اگر خدا کے آئینے میں، توحید کے آئینے میں اگر اپنے عقل و شعور کو استعمال کرتا تو یہ نہیں کہتا کہ انسان ترقی کر گیا ہے ٹیکنالوجی کے دور میں، ٹیکنالوجی، سائنس، اس میں آسمان پہ، سورج پہ، چاند پہ، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں بولتا ہے، لیکن نہیں۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، 3-4 آیتیں پڑھ رہا ہوں اور اپنے اندر ایک نیا انقلابی عنوان لائیے آپ۔ انسان کون نہیں ہے بتائیں آپ؟ ظالم سے بھی پوچھیں گے آپ تو انسان تو بہرحال کہیں گے۔ انسان، یہ آپ نے اسے یہ تھنکنگ یا سوچ نہیں دی ہے، بولتا سب ہے لیکن ہے سب نہیں۔ جو انسان ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا، جو انسان ہوگا وہ دہشت گرد نہیں ہوگا، جو انسان ہوگا وہ ٹیررسٹ نہیں ہوگا، مگر خدا کا انسان، قرآن کا انسان۔ کیوں؟ انسان یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے انس رکھنے والا، انسیت اور محبت کا مجسمہ۔ جو انس اور محبت جس کے اندر ہو، جس کے اندر انسیت کا عنوان ہو، اٹریکشن کا عنوان ہو، پیار کا عنوان ہو، جھکاؤ کا عنوان ہو، وہ دہشت گردی کیسے کرے گا؟ تو قرآن کا انسان ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا۔ اس جملے کو سمجھیے گا۔ لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہے کہ ہر دہشت گرد مسلمان کیوں، ہر مسلمان دہشت گرد کیوں، یہ سب باتیں، لیکن آج میں نیا ہوں گا، جو انسان ہوگا، اس سے میں وہ ذہن بھی دینے جانا جا رہا ہوں کہ مذہب اور ریلیجن کے پرے بھی ذرا سے اس کو سمجھیے، اوپر ہو کر کے بھی۔ جو ٹیررسٹ ہوگا وہ انسان نہیں، جو دہشت گرد ہوگا وہ انسان نہیں، لیکن جو انسان ہوگا، یاد رکھیے گا، وہ دہشت گرد کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لفظ، یہ آسمان و زمین کا فرق ہے، رات اور دن کا عنوان ہے۔ آج میڈیا نے جو حالات عالمی سطح پر پراگندہ کیا ہے، اسے آنے والی جنریشن تو کیا کوئی معاف نہیں کرے گا۔ کتنے دن اور وہ جیئیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے ان کی نسلیں کہ قوم کو مذہب کے نام پر، ریلیجن کے نام پر بانٹنے، یہ سب کی بات کرنے والے، اور اس کو بلا وجہ کی۔ بتائیے الیکشن کہاں ہوتا ہے اور میڈیا چھایا ہوا ہے انڈیا میں، کمال ہے۔ ہزاروں مدعے یہاں موجود ہیں، ہزاروں ٹاپکس موجود ہیں، لیکن نہیں، کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں، قرآن کے انسان، اس
اے قرآن کے انسان پر ایک دم غور کیجیے کہ آپ اگر کھڑے اتر رہے ہیں تو پھر دیکھیے آپ کے اندر جو ایک انقلابی روپ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو آپ کے اندر جو عظمتیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسے آپ سمجھیے۔ کیا آسمان پر چلا جانا یہ انسانیت ہے؟ میں نے پڑھانے کے زمانے میں اور پڑھنے کے زمانے میں بھی سائنس میں ایک کتاب ہے ہدایت الحکمت، اس کے بعد ہدیہ سعیدیہ، پھر ایک کتاب ہے شرح ہدایت الحکمت، یہ بڑی کتاب ہے، اس میں الہیات، فلکیات، یہ سب جو اللہ کے بارے میں، سورج کے بارے میں، یہ سب نیچر، خالق، مخلوق، سب کے بارے میں گفتگو سائنسی اعتبار سے۔ اس میں ایک گفتگو ہے، ذرا سمجھیے۔ انسان کو اس کتاب میں کہا گیا ہے انسان حیوان ناطق ہے، انسان حیوان ناطق ہے۔ اب اس کا ایک لفظ، حیوان حساس کو کہتے ہیں، احساس رکھنے والے کو، اور ارادہ سے حرکت کرنے والے کو، جس کے اندر احساس ہو۔ اور ناطق بولتے ہیں جو صحیح بات کرتا ہو، بولنے والا، حساس، ارادہ سے حرکت کرنے والا اور بولنے والا، اسے انسان کہا گیا ہے۔ اب اگر اس تعریف کی روح سے آج ہم ٹیلی کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے کیوں وہ کتاب پڑھے یا پڑھائے، کیا یہی انسان ہے؟ پھر تو یہ تو جانور میں بھی یہ باتیں پائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی ہے۔ آپ زبردستی کوئی چیز نہیں کھلا سکتے ان کو، احساس ہے ان کے حساب سے، نطقیت بھی ہے، وہ بولتا ہے اپنے حساب سے۔ تو آپ میں ہم میں کیا فرق ہے؟ یہی انسان ہے۔ یہ انکمپلیٹ عنوان ہے، لیکن یہ تعریف چونکہ انسان نے کی ہے اس لیے یہ انکمپلیٹ ہے۔ انسان نے دیکھا کہ ہاں انسان حرکت کرتا ہے، احساس کرتا ہے، بول رہا ہے، چلو اورینٹلسٹ نے، سائنس دانوں نے یہ سب تعریف لکھ دی کتابوں میں، بس آ گئی کتاب عالمی وجود میں۔ لیکن نہیں، کیا یہی انسان ہے؟ اور ایک اور تعریف ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا سے جو بنے ہوں، عناصر اربعہ، چار مٹیریل، آگ، پانی، مٹی، ہوا، چار مٹیریل سے جو بنے ہوں اسے انسان کہتے ہیں۔ یہی ہے انسان، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو بتا رہی ہے انسان کے محتاج ہونے کو بتا رہی ہے، محتاج ہونے کو۔ یہ نہ ہوتا تو انسان نہ ہوتا، ایسا لگ رہا ہے نا، یہ نہ ہوتا تو انسان نہ ہوتا، اس طرح سے باتیں۔ لیکن کیا قرآن کا انسان، خدا کا انسان ایسا انسان ہے؟ نہیں، خدا کا انسان ہے۔ 15 میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، میرے نزدیک انسان وہ ہے جو ساری کائنات پر سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ساری کائنات پر۔ اولاد آدم کو میں نے ساری مخلوقات پر سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ وہ آگ سے بھی افضل ہے، وہ مٹی سے بھی افضل ہے، وہ ہوا سے بھی افضل ہے، وہ ساری چیزوں سے بلند ہے، قرآن کہتا ہے۔ لیکن جب چار کو ہم مانے تھے تو لگ رہا تھا کہ مجبور ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے آپ دیکھیں گے، مگر یہ قرآن کے آئینے میں آپ انسان کو سمجھیں، اس پوری آیت کو سنیے۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات، ہم نے خشک و تری میں اسے، بتاؤ ایک چھوٹی سی 20 کلو 50 کلو کی لکڑی کی کشتی میں بٹھا دیا ہے، ایک ایک کنٹل کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، کس نے اسے بنایا؟ کیا وہ کشتی لے کر جا رہے؟ نہیں، کشتی کو جس نے بنایا ہے انسان نے۔ یہ قوت قرآن نے دیا اسے، یہ قوت خدا نے دیا اسے۔ قرآن کے انسان کے یہ عجائبات ہیں۔ عجائبات کی ترقی نہیں ہے، یہ انسان کی ترقی ہے۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں سائنس یا ٹیکنالوجی، یہ سب انسانوں کی ترقیات ہیں۔ قرآن کہتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اے سائنس دانوں، اے دنیا میں جتنی بھی مخلوقوں ہو، عقل والو، میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور تم جو ہاتھ سے بنا رہے ہو نا اس کو بھی میں نے بھی پیدا کیا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ اس
اس لیے کوئی سائنسداں اینڈنگ کا عنوان نہیں دے سکتا کہ میں نے ہی اسے بنایا ہے. اگر یہ کہے گا تو ایک بچہ پوچھ پڑے گا بتا تجھے کس نے بنایا. یہاں پر آ کر تمہیں جھکنا پڑے گا کہ نہیں میں کتنی بھی ترقی کر لوں یہ میری ترقی نہیں ہے, میرے بنانے والے خدا کی ترقی ہے. یہ ہے قرآن کا انسان. تو قرآن کا انسان بڑا اعلیٰ ہے. قرآن کا انسان ٹیررسٹ نہیں ہے. قرآن کا انسان دہشت گرد نہیں ہے. یہ لفظ میں بالارادہ یوز کر رہا ہوں اپنے ملک کے اعتبار سے, آپ سمجھیں اس کو. جو ایک خاص کمیونٹی کو اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایک غیر مسلم ہے, میں نے اس سے گھر خریدا, میں نے اس سے زمین خریدا, میں نے اس سے اپارٹمنٹ خرید لیا, مگر اس اپارٹمنٹ میں آپ سمجھیے گا اس کے دیوی دیوتا بھی نسب تھے. اب اسے میں توڑوں گا یا نہیں توڑوں گا؟ میں اسے پوجوں گا تو نہیں, خرید میں نے لیا. اب اگر توڑوں گا تو میں دہشت گرد کیسے ہوگا؟ یہ کس طرح سے عجیب تھنکنگ اور لاجک کی بنیاد پر آپ سے آپ کے اوقاف کو, آپ کی جائیداد کو, آپ کی مقابر کو, مساجد کو, اس کے تقدسات کو صرف اس لیے کہ وہ چیز وہاں پہ ہے. اتنی سی چیز بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ غیر مسلم کا گھر اگر خریدو تو اس کے گھر میں تو بت ہوں گے ہی. اب کوئی اگر وکیل کو لا کر کے دیکھو یہاں بت ہے اس لیے یہ میرا گھر ہے, یہ کیسا سینس ہے, یہ کیسی تھنکنگ ہے؟ لیکن یہ انسان تم ڈر کیوں رہے ہو؟ اس لیے کہ تم قرآن کے انسان نہیں ہو. تمہارے منہ میں وہ تاثیر اور زبان میں وہ تاثیر نہیں. آج سالوں سال دیکھیے, اب ہر سال ان کے دیوی دیوتا ہزاروں جگہ بہتے ہیں نا, بہائے جاتے ہیں. یہ توہین نہیں ہے, بہائے جاتے ہیں. اب اگر وہ جگہ خشک ہو گئی تو نکلیں گے نا, اور جب نکلیں گے تو کیا وہ زمین ان کی ہو جائے گی؟ واہ واہ, یہ کیسا لاجک ہے. قرآن کا انسان بنو, تمہاری زبان میں تاثیر ہوگی. قرآن کا انسان بنو, تمہاری حرکتوں اور اداؤں میں تاثیر ہوگی. اس لیے ہمیں یہ نہ سکھائے کہ یہاں سے یہ نکل رہے ہیں. پورا عرب بت پرست اور بت پرستی کا شکار تھا. پورا عرب, پورا مدینہ یثرب بنا ہوا تھا, برائیوں کی جگہ بنی ہوئی تھی. ایک انسان کامل کا قدم کیا پڑا کہ طیبہ اور مدینہ بن گیا. وہ خدا کا قدم نہیں پڑا تھا, انسان کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑا. اس لیے پازیٹو اور ون وے اور مطلب رائٹ وے کا جو لائف ہے آپ کا, جو قرآن کا تصور ہے, یہ تصور اگر آپ کے اندر ہے تو کل جب کامیاب ہوئے آپ کی اصلیں تو اے نسل تم بھی کامیاب ہو جاؤ. اسی لیے قرآن کہتا ہے والعصر, قسم ہے زمانے محبوب کی. تمہاری تعریف آ رہی ہے, قسم ہے زمانے محبوب کی. میں نے 3 ترجمہ اس کا کرنا ہے. عصر کی قسم ہے, بلکہ عصر ہی کی قسم پہلے آپ کو سمجھاؤں. عصر کی قسم کیوں اللہ پاک نے یاد فرمائی؟ عصر کی قسم اس لیے یاد فرمائی کہ عصر کے بعد مغرب ہے. اے انسان, بہت جلد غروب ہونے والے ہو. بچنا چاہتے ہو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے عصر کی, تمہیں عصر سے مغرب تک کا سمجھو عمر کا ایک عنوان دیا جا رہا ہے. اب تم غروب ہی ہونے والے ہو. اگر بچنا چاہتے ہو اس سے تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 3 آئینے میں اپنے لائف کو لاؤ. قرآن کا انسان بن کر دکھاؤ, ایمان والا بن کر دکھاؤ, حق والا بن کر دکھاؤ, مشقتوں میں صبر والا بن کر دکھاؤ, کامیاب ہو جاؤ. عصر سے مغرب کے درمیان کی بھی عمروں میں میں گھڑی کو بند کر دوں گا, تمہاری عمروں میں برکت دے دوں گا. تو ذہن تو دیا ہے کہ ڈوبنے والے ہو, لیکن بچانے والا اللہ کہہ رہا ہے بچنا چاہتے ہو. غروب ہونے والے ہو لیکن بچنا چاہتے ہو. غروب ہونے کا عنوان دے رہا ہے لیکن بٹ کا عنوان بھی کہہ رہا ہے. اگر بچنا چاہتے ہو تو سنو, ان الانسان لفی خسر, گھاٹے میں ہے سارے انسان, گھاٹے میں ہے. اب اس سے پہلے کہ تمہارا
इंसानी थिंकिंग वाला, दुनियावी थिंकिंग वाला तसज्जुब का शिकार हो, रब कहता है मैं ही कह रहा हूं ना, सुन आगे, मेरी वजह से परेशान था, अब परेशानी दूर करके कह रहा हूं, ईमान पर कायम रहो, तुम्हारा एक लम्हा 100 पे भारी है। वो उम्रें, वो लम्हे, वो औकात जो मेरे लिए गुजरते हैं, वो हजारों पर भारी है। इसलिए ईमानी उम्र, हक की उम्र और सब्र की उम्र को अल्लाह पाक ने कुरान का इंसान कामयाब कहा है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। क्या मतलब है इसका, इंसान घाटे में है? अगर इंसान ने खुदा का इंसान नहीं, कुरान का इंसान अपने आप को ना बनाया ना समझा तो घाटे में है, और कुरान का इंसान बनाया और समझा तो अल्लाह पाक फरमाता नहीं नहीं नहीं, कामयाब है वो। एक मफहूम ये, और एक सुनो, उम्मत मोहम्मदिया खास तौर से कुरान है ना ये, कसम है जमाने महबूब की, कसम है जमाने महबूब की, बेशक इंसान घाटे में है, मगर जो महबूब वाला है, मगर जो महबूब वाला है, और महबूब ने जो हक लाया है, और महबूब ने जो मशक्कतों में सब्र की तलखीन का दर्स दिया है, अगर ये तीनों उनके पास है तो वो घाटे में नहीं है। कसम है ज़माने महबूब की। और तीसरी तफसीर है, कसम है नमाज असर की, कसम है नमाज असर की। क्यों? इसलिए कि नमाज असर तमाम नमाजों में अफजल नमाज करार दी। कुरान पाक में पारा नंबर 2 में हाफिजू अला सलावात व सलातिल वुस्ता, सारी नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर से बीच वाली यानी असर की। और जानते हो एक लतीफ इशारा दे रहा हूं, इसलिए कि यही वो नमाज है कि बाबुल इल्म ने मदीनतुल इल्म पे कुर्बान किया है। अफजलियत का राज समझो, घाटे में रहोगे नहीं समझोगे तो वल असर और इल्लल लज़ीना के बीच में तुम्हें एक इम्तिहान का उन्वान दिया है कि तुम दुनिया का इंसान बनना चाहते हो या कुरान का इंसान बनना चाहते हो। अगर कुरान का इंसान बनोगे तो कामयाब होगे, और उसके लिए जरूरी है कि ईमान वाला, हक वाला, सब्र वाला बनो। आज ये ईमान वाले का दावा तो थोड़ा बहुत चलो ठीक है, लेकिन हक वाला और सब्र वाला इसमें इनकम्प्लीट है, हम इनकम्प्लीट है। हम खुदा बचाए हमारी नस्लों को, ये बच्चे समझ नहीं रहे हैं। मां बाप को जवाब दे देते हैं। जब भी मां बाप का उन्वान आता है ना, अजीब सा है, क्योंकि पूरी मतलब अहादीस मुबारका और कुरान पाक की सारी आयतें एकदम स्क्रीन की तरह आ जाती है सामने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यहां तक पूछा गया कि अगर मां बाप जुल्म भी करें, अगर मां बाप जुल्म भी करें, अगर मां बाप जुल्म भी करें, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जलाले रहमत में इरशाद फरमाया, वही सलमा वही सलमा वही सलमा, अगर कि वो जुल्म भी करें तब भी उनकी इताअत करो। लेकिन आज हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, खाना वक्त पर न बने, या कह दिया जाए फ्रेश हो जाओ, बहुत थक गया हूं, नहीं दिख रहा क्या? नहीं, तुम कुरान के इंसान नहीं हो सकते। कुरान के इंसान होते तो ऐसा नहीं बोलते। कुरान ने कहा था, ए इंसान सुन, मेरी इबादत के बाद मां बाप के लिए झुके रहना। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब का यह फैसला हो चुका है कि इबादत सिर्फ मेरी करना, और वक्त मिले तो सिर्फ मां बाप की खिदमत करना। अब आप समझे, यह है कुरान के इंसान का दर्स है हमारे अंदर। जिसे उफ तक न कहने का हुक्म था, वो उफ नहीं, वो ओल्ड एज होम में भेज रहे हैं औलाद। उफ का मतलब समझ रहे? उफ, वक्त पर खाना नहीं मिल रहा, उफ, सही से टाइम नहीं देख रहे, क्या टिफिन में बने, ये है उफ का मतलब। जिस लफ्ज से भी मां बाप को नागवारी गुजरे वो उफ है। जिस लफ्ज से भी
جس سینٹینس سے, جس ورڈ سے بھی ماں باپ کو ناگواری گزرے وہ اف میں داخل ہے, اور اف حرام ہے. لا تقل لهما اف, اف تک نہ کہنا. اے قرآن کا انسان, تو باپ ہی صرف نہیں بیٹا بھی ہے, تو بیٹا ہی نہیں باپ بھی بننے والا ہے. آج تو اپنے ماں باپ کو اس طرح کا تصور دے رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, کل تیری اولاد بھی تجھے دے گی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ شریعت کا فیصلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی پر ایسی تہمت نہ لگاؤ جو اس نے نہ کیا ہو, کیونکہ تمہیں اس وقت تک اللہ موت نہیں دے گا جب تک کہ اس گناہ میں تمہیں وہ لوگ نہ کر دے. کچھ بھی بول دیتی ہے ساس, کچھ بھی بول دیتی ہے مائیں, کچھ بھی بول دیتے ہیں بڑے, وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, کوئی تاکید نہیں, کوئی گمان نہیں. لیکن اگر وہ نہیں ہوگا, فرض کیجئے کسی پر بدکاری کا الزام لگایا اور وہ بدکار عورت یا مرد نہیں ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ تم اس میں ملوث نہ ہو جاؤ. یہ ہے قرآن کے انسان کو درس. قسم خدا کی, انسان کا لفظ خدا کو اتنا محبوب ہے, اتنا پیارا ہے کہ قسم کھا کھا کے انسان کو اپنی جانب اٹریکٹ کروایا ہے. ذرا غور کیجیے. اذا السماء انفطرت, قسم ہے آسمانوں کی جب پھٹ پڑے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, قسم ہے ستاروں کی جب منتصر ہو جائے. اب آگے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الانسان. دیکھیے قسمیں کھا کھا کر کے اللہ سبحانہ وہ انسان کو اپنی جانب متوجہ کر رہا. آسمانوں کی قسم ہے, اس کی قسم ہے, اس کی ساری چیزوں کی قسم ہے. اے انسان ما غرک بربک الکریم, رب کریم سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک, ارے تجھ کو میں نے پیدا کیا ہے, بھاگ کیوں رہا ہے؟ اگر گناہ بھی کر لیا ہے تو معافی میں دوں گا. سورہ 3 میں آپ دیکھیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4-5 قسمیں کھانے کے بعد قسم ہے 3 انجیر کی, قسم ہے زیتون کی, قسم ہے طور سینا کی, اور اس کے بعد کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین کیلنڈر میں بہترین شکل میں پیدا کیا. بول کون ایسا انسان ہے جو کہے گا کہ وہ انسان نہیں ہے؟ اور جب انسان ہے تو کیوں کہتا ہے میں خراب ہوں, تو کیوں کہتا ہے میں غلط ہوں, تو کیوں کہتا ہے مجھ پر یہ نہیں, تو کیوں کہتا ہے مجھ پر وہ نہیں؟ تو اس آیت کا وظیفہ کر, کامیابی تیرے قدم کو چومے گی. اللہ کہہ رہا میں نے تجھے سب سے بہترین شکل میں پیدا کیا, ایسی شکل والا کوئی نہیں ہو سکتا. ذرا ایک چھوٹی سی مثال لو نا, اگر ناک کو پیچھے کر دیتا اللہ تعالیٰ کیسے لگتے آپ؟ آنکھ کو ادھر کر دیتا کیسے لگتے آپ؟ آپ اپنی بھی دنیاوی تھنکنگ میں لگائیں گے تو آپ کو لگے گا واقعی ایسی شکل و شباہت, ایک دم فٹ فعدلک, ایک دم عدل اور نظام عدل اور نظام اجتماع پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. انسان کہاں بھاگ رہا؟ تو قرآن نے انسان کو انسان سمجھنے کے لیے ہر طرح سے پورے 6666 آیتیں دیکھیں تو انسان کو جو خوبصورت عنوان دیا ہے, اگر اس کا حق انسان ہونے کی حیثیت سے کتنی نے ادا کیا ہے تو وہ صرف اور صرف انسان کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے نوازشات کے انبار, عطایا الہی کے انبار, یہاں تک کہ تم مانگتے مانگتے تھک جا رہے ہو, ایک بار بھی تمہیں نہیں مل رہا ہے, اور مصطفیٰ صرف لب ہلائے امت بخشی چلی جاتی ہے. انسان کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک فرماتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان نے قرآن سکھایا, انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان, انسان کو بیان سکھایا. انسان سمجھئے, جو انسان ہوگا, دھیان دیجیے گا, جو انسان ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا, جو جاہل ہوگا وہ انسانیت سے پرے ہوگا, کیونکہ اللہ نے انسان کو کہا ہے ہم نے سکھایا ہے. کیا سیکھ رہے ہو آپ؟ قرآن جب کہہ رہا ہے ہم
ने सिखाया है, कुरान ने आपको क्या सिखाया? लाड निकाले की तालीम को आप सीखना समझ रहे हो? आप दुनियावी इल्म को सीखना समझ रहे हो? नहीं, जिस इंसान को अल्लाह कह रहा हमने सिखाया है। और इसी देखिए ना, पहली सबसे आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इंसान के इंट्रोडक्शन से बावजूद है कि यह हर्ज के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, लेकिन इंसान को जो एक ज़हनियत, इंसान को जो एक इनकलाबी अट्रैक्शन, इंसान को जो एक अपनी जानिब मुतवज्जे होने और कुरान का इंसान बनने का एक ज़हन दिया है अल्लाह ताला ने, आप हैं। आज बड़े बड़े लोग, अरे पता नहीं कनाडा से कोई हमारा मुरीद था, वहां फोन किया कि आज तो सब कुछ इंटरनेट पे मिल जा रहा है, गूगल पे मिल जा रहा है, तो आजकल जरूरत नहीं है इसकी उस्तादों की। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा कि जरा से आप ऑनलाइन आइए, तो सबसे पहले तो एकदम पक्के लग रहे थे यहूदी की तरह। आ गए? हाँ आ गए। और स्क्रीन, वीडियो स्क्रीन के साथ हमने उससे बहस किया थोड़ी सी। उसके बाद एक ही जुमला कहा, बताइए अबू हुरैरा के वालिद का नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है। बाप तक तो चले गए, दादा परदादा का नाम ना बता सके, ये है गूगल का इल्म। और आओ बुखारी की बारगाह में, आओ कुरान की बारगाह में, आओ हदीस की बारगाह में, आओ मुफस्सिरीन इस्लाम की बारगाह में, आओ उस इंसान की बारगाह में जिसे कुरान ने इंसान कहा हो, वो चाहे इमाम आजम हो, चाहे इमाम शाफई हो। इन हजरात ने इतना डिटेल बता दिया है कि अबू हुरैरा से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक तफसील मौजूद है। तुम गूगल और यूट्यूब को इल्म वाला समझते हो? नहीं, खुदा का इंसान बनोगे तो असली इल्म हासिल होगा। तुम्हें खुदा का इंसान बनोगे तो बेहतरीन एजुकेशन और बेहतरीन एजुकेटेड बनोगे। आप अपने खुद के इंसान बनोगे तो नहीं, तुम्हारे पास कुछ इल्म नहीं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े ओरिएंटलिस्ट को आप ला दो, बड़े बड़े साइंसदानों को आप ला दो, कुरान का सहारा लेकर उनसे बात करो। अरे कल जब अहले ज़बान कुरान का मुआरजा, उसकी मिसाल ना ला सके, आज ये अजमी लोग लाएंगे? नहीं ला सकते। इसलिए इंसान, कुरान का इंसान बनो, कुरान का इंसान बनो, सब तुम्हारे ताबे कर देगा अल्लाह ताला। सब, इस लफ्ज पे गौर कीजिए, सब कुछ तुम्हें ताबे कर देगा। हम जब दर्स देते हैं तो हम अपनों को पॉजिटिव बनाने का दर्स देते हैं, दूसरों के लिए टेररिस्ट बनने का दर्स नहीं देते हैं। क्योंकि इंसान जो होगा वो दहशतगर्द नहीं होगा। इंसान उनसियत से है, इंसान मुरव्वत का, इंसानियत का, उन्स का, हमीयत का, भाईचारगी का। और इसी इंसान के लफ्ज से अल्लाह पाक ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब आपके सामने इंटरेक्ट किया है, खूब। चुनांचे सुनिए, एक जगह फरमाता हम आम इंसान को यह शरफ नहीं बख्शेंगे तो मुझसे बात करें, लेकिन उसी कुरान में फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। हबीब आप कहिए मैं ऐसा इंसान हूं कि मुझसे बात करता है अल्लाह ताला, मेरे ऊपर वही नाज़िल करता है अल्लाह ताला। बशरुम, मैं ऐसा बशर और इंसान हूं कि मुझ पर वही करता है अल्लाह। इन्हें कहा मैं ऐसा नबी हूं, मैं ऐसा रसूल हूं, मैं ऐसा बशर हूं। इस तरह से अल्लाह पाक ने इंट्रोडक्ट किया। आप समझ रहे हो? इसी आईने में अपनी जिंदगी को काटोगे तो सुनो कुरान और 2-3 आयतें करीमा और बताऊंगा आगे चलकर। फरमाता है अल्लाह ताला वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर दाइबैन वसख्खर लकुम मा फिल अर्द जमीआ। मुख्तलिफ आयतें हैं कि सुनो, तुम आसमान पे जाना तरक्की, जहाज बनाना तरक्की नहीं, हमने ये सारी चीजें, चाहे आसमान की हो, जमीन की हो, आसमान और जमीन के बीच की हो, ये सब तुम्हारे ताबे कर दिया है, ताबे कर दिया है। आप समझ रहे हैं ताबे का मतलब? इमाम साहब जब तक रुकू में नहीं जाएंगे आप नहीं जा सकते। इंसान जब तक आप लब नहीं हिलाएंगे, जब तक आप अपने आप को इस्तेमाल नहीं करेंगे, न तो सूरज, ध्यान दीजिएगा, न तो चांद, ये सारी किरणें, ये सारी तवानाइयां, ये सारी कहकशाएं, ये सब तुम्हारे लिए पैदा किया अल्लाह ताला। और दिखाया गया भी, इशारा कर दिया है, चांद 2 टुकड़े हो गए। वक्त असर का निकाल दिया गया है।
دیکھا آپ نے, انسان کامل کے غلام انسان بنو, انسان کامل کے غلام انسان بنو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہے, اس لیے تمہیں بھی کم سے کم غلام انسان کامل بننا ہے. تم ٹیررسٹ نہیں ہو سکتے, تم اپنی زبان میں برائیاں نہیں لا سکتے, اپنی اداؤں میں برائیاں نہیں لا سکتے, اپنے تمام گھر کے ماحول میں برائیوں کا عنوان نہیں لا سکتے, اس لیے کہ قرآن کا انسان تمہیں کامیاب انسان اللہ پاک نے کہا ہے. خود کا انسان نہیں, خدا کا انسان بننا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے. انسان کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو فائل میں ہمیں انسانیت کا درس ہمیشہ اپنے سینوں میں جاگزی رکھے. آمین. بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.